چونکہ ٹائم کو ضائع کرنا تو تھوڑی مقصد ہے، اب بات کو آگے بڑھانا، جو آپ کو آتا ہے اس سے آگے چلیں گے۔ پتہ اس نے کہا کیا تھا؟ کہتا ہے مالک یہ مٹی کا بنا ہوا، اور یہ میں کہہ رہا ہوں ادب کی وجہ سے، ورنہ تین کا مطلب وہ ہے جو پانی مٹی مل جائے، اور آپ کو پتا جب پانی مٹی مل جائے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں، میں وہ کہوں گا نہیں، چونکہ اللہ کے نبی ہیں آدم علیہ السلام، ہمارے باپ ہیں، میں لفظ کیچڑ یا اس طرح کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، لیکن مطلب یہی تھا کہ میں اس مٹی کو، اس گارے کو، پتر آواز نہ ہے بیٹا، چاند سے پیرا بیٹا، پتر آواز نہ ہے، اس مٹی کو میں سجدہ کروں؟ جو سمجھ آئے جملہ ہی اتنا زوراور ہے کہ زور نہیں لگاؤں گا۔ چھٹے بادشاہ فرماتے ہیں یہی تو یہ غلطی کر گیا میاں صاحب، چلو بھائی، اس بیوقوف کو پتا تھا کہ میں نے مٹی کو سجدہ کرنا ہے، اسے کیا پتا تھا کہ اس مٹی کے ماتھے میں ہم 14 کا نور تھا۔ میں بسم اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جی بسم اللہ، چونکہ مجلس پاک ہے، جہاں میرے بھائی بیٹھے ہیں، کہیں نہ کہیں میری بہنیں بھی سن رہی ہوں گی، ظاہر ہے کسی طریقے سے سیٹلائٹ کے ذریعے سے یہ آواز آ رہی ہوگی، تو میں اشارہ کروں گا، چونکہ ہم صرف مرد بیٹھے ہوتے ہیں میں بات کھل کے کرتا، چونکہ میری بہنیں بھی سن رہی ہیں اس لیے میں اشارہ کروں گا۔ کتنا اختیار دیا ہے اللہ نے شیطان کو، اشارہ کروں گا، سمجھنا آپ نے ہے، اتنا اختیار دیا، کہتا ہے اللہ کہتا ہے مانگ کیا مانگو، میں نے سجدے جو کہتے نہیں مانگ کی مانگنا ہے، کہتا ہے اتنا اختیار دے کہ میں باپ کی سلب میں داخل ہو کر ماں کے رحم میں چلا جاؤں۔ اس سے زیادہ وضاحت نہیں کروں گا، ادب کا ممبر ہے، اس سے زیادہ وضاحت نہیں ہے، باپ سے داخل ہو کر ماں کے رحم میں منتقل ہو جاؤں۔ اللہ نے کہا جا دیا، کل شان قدیر ہوں، جا دیا ہے مولا، یہ اختیار دے دیا، فرما دیا۔ اچھا تو اے مولا اور کتنا اختیار ہے؟ قرآن سورہ اعراف 7واں سورہ 17 نمبر آیت 17، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ قرآن ہے بھائی، قرآن سورہ اعراف، کہتا ہے شیعہ نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ تو قرآن آتا ہے، نہ کا مجمع قرآن سنتا ہے، زیر زبر چیک کیجئے، آ کے چیک تو کیجئے شیعہ پڑھتے کیا ہیں، باہر بیٹھے نا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، آ کے چیک تو کرو اسی پڑھنے کی ہیں، ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ فرمایا میں اللہ، شیطان کہتا ہے میں آدم کے بیٹوں کو گمراہ کروں گا، کبھی سامنے سے، کبھی پیچھے سے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، میں ان کو گھیر گھیر کے جہنم میں پھینک دوں گا، ان کو گھیر گھیر کے جہنم میں لاؤں گا۔ جو بھی کہا نا قرآن کی آیت اور امام صادق کا قول، شیعہ ہم جیسا کوئی مجھ جیسا بڑا ہی جذباتی ٹائپ اور بیچارہ بالکل جاہل ٹائپ آدمی تھا، وہ کہتا ہے مولا پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ادھر سے اختیار یہ کہ باپ سے داخل ہو کے ماں میں چلا جائے، اور قرآن کہتا ہے کہ چاروں طرف سے گھیر گھیر کے جہنم میں، قرآن تو جھوٹ نہیں بول سکتا، تو مالکا اب ہمارا بنے گا کیا؟ امام فرمایا تمہیں پتہ ہی نہیں چلا، ابلیس بہت بڑی غلطی کر گیا، ابلیس بہت بڑی غلطی کر گیا، بہت بڑی خطا کر گیا۔ مالک کون سی؟ فرمایا اس نے 4 سمتوں کو لے لیا، کہتا ہے سامنے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، اور 2 کو چھوڑ گیا، اوپر والی بھی چھوڑ گیا، نیچے والی بھی چھوڑ گیا۔ اب اللہ نے یہ طے کر لیا جو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے وہ بھی بخشا جائے گا، جو سر سجدے میں رکھے وہ بھی بخشا جائے گا۔ بھائی توحید سننے والے چاہیے، توحید سننے والے چاہیے، مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت۔ جی بسم اللہ کرا بھائی، اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے، سارے مل کے بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اب اللہ نے یہ جس صدقے جاواں جی، اللہ نے یہ طے کیا جو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے وہ بھی بخشا جائے گا، اور جو سر سجدے میں رکھے وہ بھی بخشا جائے گا۔ اگلا جملہ سنیے، قالا، قرآن کا مدار ہے مٹو شاہ جی، قرآن کا لطف آ رہا ہے سب کو، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ پھر سنیے قرآن، قالا، لعنت مل گئی تجھ پر، لعنت قیامت تک، لعنت ان علیک لعنت یوم الدین، قیامت تک لعنت۔ اب سنیے جملہ کیا کہتا ہے، لعنت ملی، اب کہتا کیا ہے قرآن، قالا فبما اغویتنی، کہتا ہے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ اللہ نے گمراہ کیا تھا؟ سارے بولو جی، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے اللہ مجھے تو نے گمراہ کیا، حالانکہ گمراہ خود ہوا تھا۔ گمراہ پتہ کہاں سے ہوا تھا؟ انسان میں 4 چیزیں ہیں افضال بھائی، مٹی، پانی، آگ اور ہوا۔ یہ کہتا ہے کہ آدم مٹی کا ہے، حالانکہ چیزیں 4 تھیں، چیزیں 4 ہیں، اسے ایک سے بیر ہے، یہی ابلیسیت ہے، 3 سے پیار کرتا ہے، 1 سے بیر رکھتا ہے، یہی ابلیسیت ہے، اللہ کی قسم یہی ابلیسیت، بابا جی ابلیسیت یہی ہے۔ ہاں مولا آپ کو سلامت رکھے، حالانکہ چیزیں 4 تھیں۔ جی بسم اللہ کرا، توجہ رکھیے گا سامنے محترم، کہتا ہے مٹی ہے، جی بسم اللہ، خدا آپ کو سلامت رکھے بابا جی میں جملہ کہنے لگا میرا لفظ ضائع نہ ہو، ابھی تک آپ نے ایک لفظ کو ضائع نہیں کیا، خدا آپ کو سلامت رکھے، اب جو جملہ کہنا یہ بڑا ٹیپ کا جملہ ہے۔ جی بسم اللہ، قالا فبما اغویتنی،
مالک تو نے مجھے، بسم اللہ جناب، مالک تو نے مجھے گمراہ کیا۔ اچھا میرے محترم سامعین، اتنا اچھا آپ سن رہے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ جو کچھ ہے آپ کے قدموں میں نشاور کر دوں۔ یہیں سے وہ عقیدہ نکلا ہے کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے۔ شاہ جی سید گمراہ خود ہوا ہے، طلعت بھائی، گمراہ میاں صاحب ابلیس خود ہوا ہے، اور کہتا کیا ہے؟ جہاں جہاں میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں وہ بھی سنیں، یہ جملہ کفر ہے۔ فلاں بندے کا ایکسیڈنٹ ہوا، انہوں نے جوان منڈا مر گیا، ہائے نہیں میں مرا ظلم خدا دا، کفر ہے۔ اور یہ کہنا کفر ہے بھائی، خدا ظلم نہیں کرتا، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ ظلم نہیں کرتا۔ سارے بولا جی اسی وجہ سے شیعوں کی عقیدہ توحید کے بعد کیا ہے؟ عدل۔ عقیدہ توحید کے بعد کیا ہے؟ اصول میں کیا ہے؟ توحید کے بعد اللہ عادل ہے۔ یہ کہنا کہ ہائے ظلم خدا دا، یہ کفر ہے بھائی۔ اگر کسی بی بی کے منہ سے یہ جملہ نکلے تو اسے چاہیے فوراً کلمہ پڑھے، یہ گناہ نہیں کہہ رہا، کفر ہے۔ اللہ ظلم، اللہ ہر وقت عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، اللہ ظلم۔ یار یہی مجلس ہے نا کہ عقیدہ صحیح ہو جائے، بسم اللہ کرنا، یہی مجلس ہے نا، ایک بات کام کی ہو جائے، صفحہ ادا کا مل پڑ گیا۔ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ اب میں نے دو جملے پڑھنے ہیں، ایک انگریز کا جملہ، ایک مولا علی کا۔ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے۔ چوری لال صاحب کون سے ملک میں ہوتے ہیں آپ؟ اٹلی میں، یعنی یورپ کا ایک ملک ہے اٹلی۔ اب مجھے یہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ کس ملک کا ہے، لیکن اتنا پتا ہے کہ یورپ کا ہے وہ جو گورا جس نے یہ بات کی ہے۔ وہ کہتا ہے شیعوں کی، چونکہ شیعہ کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے، شیعہ سمجھتا ہے طاقت اللہ دیتا ہے، اختیار انسان کا اپنا ہے۔ یعنی طاقت ہاتھ میں خدا نے دی، گولی چلا کے بندہ مارا، یہ آپ کا اختیار ہے، طاقت اللہ دیتا ہے، اختیار آپ استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے حد ہو گئی، شیعوں کا عقیدہ صحیح ہے، اور باقی بھائی کیا کہتے ہیں جی جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے۔ بابا جی جملہ کیا قرآن دی قسم کوئی نشہ۔ انگریز کہتا ہے حد ہو گئی، وہ ملا جو کہتا ہے جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے، مجھے اس کی عقل پہ حیرانگی ہے، جب تو سڑک پار کرتا ہے دائیں بائیں دیکھتا کیوں ہے؟ ہوئے ہوئے پتہ نہیں کون سمجھا ہے، پتہ نہیں کون سمجھا۔ تو سڑک پار کرتا ہے تو دائیں بائیں دیکھ کے کیوں کرتا ہے؟ جی میں دہلی مارے جا ٹرک تو لگے، کیونکہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے۔ آپ میری بات سمجھے نہیں ہیں، تھوڑے بندے بولے ہیں جو باقی نہیں بولے، جن کی عقل میری طرح ذرا تھوڑی ہے، وہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی، وہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کی عقل میری طرح ذرا چھوٹی ہے۔ اب ان چھوٹے بچوں کو ساتھ ملا رہا ہوں، نوجوان بھائی میرا ساتھ دیجیے۔ یہ خدا کی قسم بہت بڑا تانا ہے کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی، اب میں بات کو کھولتا ہوں۔ ہوتا یہ ہے کالے کپڑے کیوں پہنتے ہو، ماتم کیوں کرتے ہو، خون کیوں نکالتے ہو، مجلسوں میں کیوں آتے ہو، روتے کیوں ہو؟ حسین ذبح ہوا تو کیا ہوا؟ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے۔ علی کو ممبر نہیں ملا تو کیا ہوا؟ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے۔ زہرا کو فتح نہیں ملا تو کیا ہوا؟ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے۔ مولوی صاحب پھر سر پہ قرآن رکھ، پکا رہنا پکا۔ حسین ذبح ہوئے اللہ کرواتا ہے، علی کو ممبر نہیں ملا اللہ کرواتا ہے، بطول کو حق نہیں ملا اللہ کرواتا ہے۔ اب اپنے پاؤں پہ پکا رہنا، ہم حسین کے قاتل، علی کے غاصب، زہرا کے چور پہ لعنت کریں، غصہ نہ کرنا۔ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ حیدری بسم اللہ۔ بھائی خدا آپ کو سلامت رکھے۔ جی بسم اللہ کرا میاں صاحب، بہت شکریہ، آپ کی کیا بات ہے بھائی، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا جی بسم اللہ کرا۔ اچھا یہ جو آپ مولا کے ذکر میں جذبات میں اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں، چونکہ تبرعی مزاج رکھتے ہیں، وہ شیعہ کہتا ہے جو تبرع سے نفرت کرے، اسے شیعہ پہ تبرع ہے نا، وہ شیعہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے فروع دین میں تولا کے بعد کیا ہے؟ تبرع ہے، واجب ہے، واجب ہے۔ آل محمد کے دشمن پہ لعنت کرنا واجب ہے بھائی، یہ یاد رکھیے واجب ہے۔ اور یہ دلیل پھر کل 10 دن باقی ہیں، کل مانگ رہے نا، نماز سے بھی واجب ہے اور روزے سے بھی زیادہ واجب ہے۔ یہ انشاءاللہ میں اسی اشرے میں آپ کو بتا کے جاؤں گا کہ میں نے کیسے یہ کیوں کہا تھا۔ اگر آپ نے کسی کو مسلمان کرنا ہو تو کیا پڑھاتے ہیں؟ کلمہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ لا الہ تبرع ہے، لا الہ کوئی اللہ نہیں، یہ تبرع ہے، یعنی ہر جھوٹے خدا پہ لعنت الا اللہ، مگر وہ سچ ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں تیری نماز روزہ تیرے ماتم تیری ہر چیز سے افضل تبرع ہے، یہ انشاءاللہ پھر صحیح، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے، مجھے یہ بتائیے کہ سرکار دو جہاں کے بعد، حسین پاک کے نانا کے بعد 1.25 لاکھ انبیاء میں باقی نبی افضل کون سا ہے؟ سب سے افضل میرے نبی کو چھوڑ کے،
کوئی جی بالکل صحیح کہا، بالکل صحیح کہا بھائی نے. حضرت ابراہیم خلیل خدا، صحیح کہا. اللہ بھائی آپ کو سلامت رکھے. ابراہیم علیہ السلام باقی انبیاء میں سب سے افضل ہیں. ابراہیم علیہ السلام، چھوٹے بچوں یہ جو بڑے ہیں نا، بڑے یہ سارا کچھ جانتے ہیں. بیٹا مجلسیں آپ کے لیے ہوتی ہیں، آپ کے لیے، میں آپ کے لیے خطیب ہوں، چھوٹے بچوں کے لیے. بڑے اپنے ثواب کے لیے آئے ہیں. میں تو جو چھوٹے بچے ہیں نا 5 سال 8 سال، میں ان کی تربیت کے لیے آتا ہوں. مولا آپ کو سلامت رکھے. غور سے بیٹا سنو، آپ کل کا مستقبل ہے، غور سنو. حضرت رسول پاک کو چھوڑ کر 1.25 لاکھ انبیاء میں سب سے افضل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. اللہ کے خلیل ہیں. خلیل کا پتہ ہے نا آپ کو؟ اچھا خلیل کا معنی کیا ہے؟ دوست ہے. اور حبیب کا معنی کیا ہے؟ دونوں کا معنی دوست ہے. دونوں کا معنی دوست ہے نا بھائی، یہی لکھا ہے نا. خلیل کے نیچے بھی دوست ہے، حبیب کے نیچے بھی ترجمہ دوست ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. بتاؤں میں ایسا فرق کیا ہے؟ دعا ہے کہ فرق یہ ہے کہ جو اللہ کو چاہے اسے خلیل کہتے ہیں، جسے اللہ چاہے اسے حبیب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک میدان میں کھڑے ہیں، جلدی کر رہا ہوں کیونکہ یہ سامنے والے بانی کی کال آ رہی ہے جہاں اس کے بعد آپ کو جانا ہے، کیونکہ کل سے پھر انشاءاللہ شیڈول صحیح ہو جائے گا. تو انشاءاللہ پھر میں کل سے پراپر نوکری پیش کروں گا. آج بھی میں آپ کو کوئی ٹرکا نہیں رہا، آج بھی جتنا آپ چاہیں گے میں پڑھوں گا انشاءاللہ. لیکن کل سے پھر ٹائم تقریباً یہ ہو جائے گا 45 سے 50 منٹ کے راؤنڈ بورڈ میں انشاءاللہ ممبر پہ سیدھا آ جاؤں گا. بیٹا میری طرف دیکھنا پتر آپ نے. سورہ بقرہ غالباً آیت نمبر 260 آخری پیراگراف. ابراہیم خلیل خدا، سب سے افضل نبی، شیخ الانبیاء، شجرۃ الانبیاء، رسول اللہ کے جد، علی پاک کے دادا. ابراہیم کہتے ہیں مالک قال رب ارنی کیف تحیی الموتى. تھوڑا تھوڑا بولو میں راضی ہوں، مشکل جملہ ہے. کہا مالک مجھے یہ دکھا کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. کہا ابراہیم اولم تؤمن، ابراہیم کیا تجھے ایمان نہیں ہے کہ میں کر سکتا ہوں. قال بلا. کہا مالک ایمان تو ہے. ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن چاہتا ہوں دل بے قرار کو قرار آ جائے. پتا ہے مجھے پتا ہے کہ تو کر سکتا ہے. اچھا تو مالک کیا کروں؟ قرآن. قال فخذ اربعۃ من الطیر، فرمایا 4 پرندے پکڑ، فصرہن الیک، ان سے پیار کر. ثم اجعل کل جبل منہن جزءا، ان کا کیما کر کے مکس اپ کر کے پہاڑیوں پہ پھینکا. پھر نیچے اتر کے ان کو آواز دے، زندہ ہو کے تیرے کان کے قریب سے گزر کے کہیں گے ابراہیم مطمئن ہو جا، وہ کل شیء قدیر ہے. خدا پہ بولنے والے خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. مطمئن ہو جا وہ کل شیء قدیر ہے. ابراہیم علیہ السلام نے. اب اگر ایسا نہ ہو جو چور کی سزا میری، لکھا ہے وہ جو 4 شیعہ سنی متفق علیہ 4 روایت ہے. ہر تفسیر نے میاں جی، ہر تفسیر نے شاہ جی لکھا کہ وہ جو 4 بابا مٹو شاہ جی، وہ جو 4 پرندے تھے نا، ان میں سے 3 حرام کے تھے، 1 حلال کا تھا. یعنی 3